एक लाहौरी कह रहा था کہ یار سواد نہیں آیا، یعنی یہ جلسہ تھا کہ نہاری تھی کہ خود باپ اور بھائی باہر لندن میں انگریزوں کی غلامی کر رہے ہیں اور اپنی بہن اور اپنی بیٹی کو کراؤڈ پولر بنا کے آپ گلی گلی کوچے پیچھے بھیج رہے ہیں۔ آپ نے جو قرارداد منظور کی وہ قرارداد قبرستان ہے، آپ نے قبرستان میں دفن کر دی اپنی مسلم لیگ ریاست کے خلاف۔ کبھی بھی مسلم لیگ کو کبھی بھی نہیں فوج کے خلاف نکلے گا، اور آپ اب برین واش کر رہے ہیں کہ جی جرنیل کا مطلب فوج نہیں ہوتا۔ اچھا پھر نواز شریف کا مطلب مسلم لیگ نون نہ سمجھا جائے۔ السلام علیکم، طیبہ ضیا، میرا معصوم مینار پاکستان، جہاں 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور اس کے بعد سے جو سیاسی اور مذہبی تماشے لگنے لگے ہیں اس 72 سال میں اس پاکستان میں، وہ ہم دیکھتے دیکھتے ہمارے بزرگ اور ہم اور آگے ہماری نسلیں بھی بوڑھی ہو جائیں گی۔ تو آج بھی مینار پاکستان میں ایک شو ہوا اپوزیشن کا، اور سردی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ کم آئے، اور سوشل ڈسٹینسنگ بڑی کامیاب رہی۔ کرونا وائرس ہے، سردی بھی تھی، اور سوشل ڈسٹینس اس طرح کے 6 فٹ تو کیا 12 فٹ دور لوگ کھڑے تھے، کیونکہ لاہوری تو تھے ہی نہیں، اور باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے، پورے ملک سے کارکن جمع تھے۔ ان لوگوں کے جو یہ 11-12 پارٹیز ہیں، مذہبی طلباء تھے، اسٹوڈنٹس تھے، اور بیچارے سردی سے ٹٹ رہے تھے۔ حالانکہ مریم نواز بیچاری اندرون شہر گلی گلی کوچے کوچے صدا دینے گئی تھی کہ بھائیو آپ نے ضرور مینار پاکستان آنا ہے، مگر بھائیو جو ہے نا مسلم لیگی، سردیوں میں تو گرم انڈے کھا کے زیادہ ہی وہ سوتے ہیں، وہ اس طرح نہیں نکلتے، تو لاہوری تو تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور سوشل ڈسٹینس بھی رہا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جلسے، اتنے جلسے مینار پاکستان میں ہوئے ہیں، کامیاب بھی، تاریخی بھی، اس میں سے یہ بھی ایک جلسوں میں سے ایک جلسہ تھا۔ جتنا اس کا شور تھا، کچھ تھا، آخر میں جا کے کیا ہوا، ٹھس، کوئی رزلٹس نہیں دیے، کوئی امپیکٹ نہیں، بلکہ میں ایک لاہوری کہہ رہا تھا کہ یار سواد نہیں آیا، یعنی یہ جلسہ تھا کہ نہاری تھی جو تمہیں سواد آنا تھا۔ تو دیکھیں مسلم لیگ اندر سے ٹوٹ چکی ہے۔ میاں نواز شریف نے آج بہت باتیں کی، اور میں میاں نواز شریف سے ان کی باتوں کا ہی جواب مانگنا چاہتی ہوں۔ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ چند جرنیلوں کی وجہ سے یہ ملک اور پوری فوج بدنام ہے، تو ہم، اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ انگریز کے ہم غلام رہے، تو کیا اب ہم ان چند جرنیلوں کے غلام رہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ جس انگریز کی غلامی سے میرے قائد اعظم نے اور میرے بزرگوں نے ہمیں آزادی دلائی تھی، آپ پھر بار بار وڑتے ہو اس انگریز دے ملک دے وچ، تسی تے پھر اس انگریز دے پیراں تے جتیاں تے بیٹھے ہو کہ تانوں سیاسی ہو پناہ دے دے یا کچھ کرے۔ ہم تو انگریزوں سے، ہمارے بزرگوں نے تو جان چھڑا دی، آپ نے انگریزوں کی جان کب چھوڑنی ہے؟ ہمیں انگریزوں سے غلامی کی بات کرتے ہیں، ہم تو آزاد ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے عوام جن کو مینار پاکستان بلاتے ہو اور بھاگ بھاگ پھر انگریزوں کو جا کے جپے ڈالتے ہو، ان کی غلامی تو انگریزوں کی آج تک آپ نے نہیں چھوڑی۔ پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اب آپ کی نسلوں کی بھی غلامی کریں، اب کس غلامی؟ اور دوسری بات ہے جرنیلوں کی، تو آپ کو اس وقت کسی سیانے نے یہ مت نہیں دی تھی جب آپ جنرل ضیاء کی بیعت کر رہے تھے کہ جرنیلوں کی غلامی نہ کرو؟ یہ مت آپ کو اب آ کے خیال آئی جب آپ کے پاس اقتدار نہیں رہا، جب آپ کے مینار پاکستان میں اور ہر جگہ پہ آپ کے جلسے بھی فلاپ ہو رہے ہیں، اور ہمیں غلامی آپ بتا رہے ہیں کہ جی، اور ہم آپ کی نسلوں کی بھی آگے غلامی کریں؟ یہی تو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ نہیں کرنی غلامی۔ اور مریم نواز کو آپ نے اپنی کراؤڈ پولر کو گلی گلی کوچے کوچے بیچاری کو بھیجا صدا دینے کے لیے کہ وہ مینار پاکستان میں لوگ آئیں۔ دیکھ لیا کراؤڈ پولر یا کوئی بھی اٹریکشن زیادہ دیر نہیں رہتی، آپ کو مسلم لیگ کا مزاج نہیں معلوم۔ اور دوسری بات یہ، آپ کہتے ہیں کہ چند جرنیلوں کی وجہ سے پوری فوج بدنام ہو رہی ہے، آپ نواز شریف آپ کی وجہ سے مسلم لیگ بدنام ہو رہی، وہ ایک دو شخص کی وجہ سے ساری سیاست بدنام ہوتی ہے۔ زرداری کی وجہ سے پیپلز پارٹی تباہ ہو گئی، آپ نے آخری کیل ٹھونک دیا مسلم لیگ جو نواز کی، اور ہے بھی نواز کی، یہ تو وہ والی ہے ہی نہیں جو قائد اعظم کی، تو پوری مسلم لیگ کا نام آپ نے ڈبو دیا ہے، بدنام کر دیا ہے کہ خود باپ اور بھائی باہر لندن میں انگریزوں کی غلامی کر رہے ہیں، اور اپنی بہن اور اپنی بیٹی کو کراؤڈ پولر بنا کے آپ گلی گلی کوچے پیچھے بھیج رہے ہیں، اور وہ بیچاری کو کتنی وہ محنت کرتی۔ دوسری بات یہ کہ موروثیت کے خلاف
بلا شبہ ہم جیسے باشعور لوگ ہیں، لیکن مروثیت دیکھیں، اگر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے تو اپنی محنت سے بنتا ہے، فوجی کا بیٹا فوجی بنتا ہے تو اپنی محنت سے بنتا ہے، سیاستدان کا بلاول ہے، مریم ہے، آصفہ ہے، یہ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو مروثیت کیا تجربہ ہے، کیا بیک گراؤنڈ؟ ہاں مروثیت اس میں بھی سیاستدانوں کی اولادوں میں بھی جو اپنی محنت سے الیکشن لڑ کے آیا ہے، سیاسی تجربے سے آیا ہے، تو وہ اور بات ہے۔ اب آپ نے تو خود اپنے سگے بھتیجے حمزہ شہباز کے ساتھ اس کے کیسز، اس کی جیل، اس کی کرپشن، ایک طرح آپ نے اس کے ساتھ کیا وفاداری کی ہے جو آج آپ مسلم لیگیوں سے وفاداری مانگ رہے ہیں؟ آپ لوگ جب جلا وطن ہوئے، پورا خاندان اپنے ملازم لے کے، ہر چیز اپنے آپ لے کے چلے گئے تھے جب جدہ، تو اس وقت یہ حمزہ شہباز کی کیا عمر تھی؟ اس نے آپ کی پارٹی سنبھالی، آپ کے کاروبار سنبھالے، اور جب لوگ آپ واپس مشرف سے NRO لے کے آئے تو آپ لوگوں نے اس کو دودھ سے مکھی کی طرح نکال دیا، اور اپنی بیٹی کو آپ نے وراثت دے دی، موروثیت دے دی۔ لوگ اندر سے دکھی ہیں، وہ کہتے ہیں جب گھر میں وفا نہیں ہے، جب گھر میں انہوں نے پارٹی تقسیم کر دی ہے، اور آگے ہیں استعفے، حمزہ کے بھی، شہباز کے استعفے آگے ہیں، اور استعفے آپ مانگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ووٹ کو عزت دینا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ان کے ساتھ کوئی مشورہ کیا ہے کہ آپ مجھے استعفے دیں؟ آپ کی بیٹی کے پاس تو کوئی استعفیٰ ہے نہیں، وہ تو الیکشن لڑکے نے مینار پاکستان میں سٹیج پہ بیٹھے تھے، سارے کے ساروں کی کرپشن بھری ہوئی ہے۔ تو ہم نے آپ سے یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر آج کا جلسہ عمران خان سے بڑا ہو گیا تو پھر شاید مسلم لیگی جو اندر سے ناراض بھی ہیں وہ شاید کچھ سوچیں، لیکن ٹھوس عمران خان سے بھی بڑا جلسہ آپ نہیں کر سکے، اور آگے آپ نے مارچ کرنا ہے۔ آپ سارے اپنے چوا آپ اپنے پورے کر لیں، اور جرنیلوں کو آپ للکارتے ہیں ریاست کے خلاف، کبھی بھی مسلم لیگی کو کبھی بھی نہیں فوج کے خلاف نکلے گا، اور آپ اب برین واش کر رہے ہیں کہ جی جرنیل کا مطلب فوج نہیں ہوتا۔ اچھا پھر نواز شریف کا مطلب مسلم لیگ نون نہ سمجھا جائے، اور مسلم لیگ جس کی آپ قرارداد کی بات کر رہے ہیں وہ قرارداد پاکستان تھی۔ آج آپ نے جو قرارداد منظور کی وہ قرارداد قبرستان ہے، آپ نے قبرستان میں دفن کر دی اپنی مسلم لیگ آج کے دن۔ اور وہ قائد اعظم جس نے قرارداد منظور کی تھی، جن کی وجہ سے پاکستان بنا، وہ جب بیمار ہوئے تھے وہ تو لندن نہیں بھاگ گئے تھے، وہ تو بلکہ لندن سے واپس آئے تھے ہمیں ملک دینے کے لیے۔ انہوں نے تو اپنی جوانی، اپنی دولت، اپنا گھر بار، ہر چیز کو سیکریفائز کیا ہمیں، اور آپ اس قرارداد کو یاد کر رہے ہو کہاں سے؟ غلاموں کے ملک سے بیٹھ کے، لندن سے۔ ارے کبھی اپنی سپیچ آج مینار پاکستان والی ذرا دوبارہ سنیے گا، آپ کو اپنے ہر سوال کا سوائے شرمندگی ہے کیا مسلم لیگ آج کوئی آگے آ جائے تو یہ دیکھیے گا کس طرح ایک نئی اور مسلم لیگ بنتی ہے۔ اصل مسلم لیگی نہ ریاست کے خلاف نکلیں گے، نہ فوج کے خلاف نکلیں گے، نہ جرنیلوں کے خلاف نکلیں گے، اور نہ ہی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ وہ کسی بھی اس قسم کی کراؤڈ پولر میل ہو یا فیمیل ہو، اس کے چند دنوں کی نوٹنکی کے لیے اتنی سردی میں باہر نکلیں گے۔